آواز لگ رہی حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، سارے کام چھوڑ دو، اب اللہ رب العزت کا حکم ہے، اب حکم خداوندی کو ہر لمحہ ہر گھڑی اللہ رب العزت اس بندے پر خاص کرم فرما رہے ہیں کہ یہ بندہ میری طرف متوجہ ہو جائے، یہ بندہ میری طرف اپنے دل کو مائل کر لے، یہ بندہ میرے لیے ہر چیز کو قربان کر دے اور میں اس بندے کے لیے ساری چیزیں قربان کر دوں۔ میرے عزیزو، اللہ رب العزت جب کسی سے پیار فرماتے ہیں، کسی سے محبت فرماتے ہیں تو اس کو یوں ہی نہیں چھوڑ دیتے، بلکہ اس کو اپنی محبت کے اندر ثابت قدم عطا فرما دیتے ہیں، اس کو اپنی محبت کا خاص قرب عطا فرما دیتے ہیں، اس کو اپنی محبت کی خاص معیت عطا فرما دیتے ہیں۔ میرے عزیزو، دنیا گزر رہی ہے، گزر جائے گی، ایک دن اس دنیا سے رخصت ہونا ہے، قبر کے اندر جانا ہے، اللہ رب العزت کے حضور پہ ایک روز پیش ہونا ہے۔ کیوں نہ ہم اپنی تیاری کر رکھیں اور اس تیاری کے ساتھ اس دنیا سے جائیں کہ قبر کے اندر ہمیں رسوا نہ ہونا پڑے، قبر کے اندر ہمیں رسوائی کا سامنا نہ کرنا پڑے، قبر کے اندر ہمیں رسوائی والی زندگی نہیں اٹھانی پڑے، کیوں قبر کے اندر بھی ایک زندگی شروع ہوتی ہے، جو دوسری زندگی ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس دنیا سے جائیں، اللہ رب العزت کے بن کر جائیں، ہم اس دنیا سے جائیں، اللہ رب العزت سے محبت پیدا کر جائیں، ہم اس دنیا سے جائیں تو وحدہ لا شریک کی یاد میں تڑپ کر جائیں۔ ارے کوئی کسی کی محبت میں تڑپ رہا ہے، کوئی کسی کے پیار میں تڑپ رہا ہے، کوئی اولاد کے پیار میں تڑپ رہا ہے، کوئی والد کے پیار میں تڑپ رہا ہے، کوئی کسی کے پیار میں تڑپ رہا ہے۔ ارے ہماری تڑپ تو اللہ رب العزت کے پیار میں ہونی چاہیے، ہماری تڑپ تو اللہ رب العزت کی یاد میں ہونی چاہیے، ہماری زندگی کا ہر لمحہ اللہ رب العزت کی یاد میں ہونا چاہیے، ہماری زندگی کا ہر سانس اللہ رب العزت کی یاد میں ہونا چاہیے، ہماری زندگی کی ہر گھڑی وحدہ لا شریک کی یاد میں گزرنا چاہیے۔ میرے عزیزو، میں یہی پیغام آپ کو ہر ہفتے دیتا ہوں کہ آپ ساری دنیا سے رشتہ توڑ کر اللہ رب العزت سے رشتہ جوڑ۔ دنیا اگر ناراض ہوتی ہے تو ہو جائے، دنیا اگر خفا ہوتی ہو تو خفا ہو جائے، لیکن اللہ رب العزت کی محبت خفا نہیں ہونی چاہیے، اللہ رب العزت کا پیار ہمارے دل کے اندر سے نہیں نکلنا چاہیے۔ میرے عزیزو، اللہ رب العزت اگر راضی ہے، اللہ رب العزت اگر یہ کہہ دے کہ تو میرا ہے اور میں تیرا ہوں، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں یہ کہہ دے یہ بندہ تو عالم سے خفا میرے لیے ہے، کہ یہ بندہ ہر چیز سے خفا ہو کر میرے لیے اس نے جان دی ہے، میرے لیے قربان ہو گیا ہے، میری یاد میں تڑپتا تھا، میری یاد میں روتا تھا، آج یہ میرا ہے اور میں اس کا ہوں۔ میرے عزیزو، یاد رکھ لیجئے، یہ دنیا کام آنے والی نہیں ہے، یہ دنیا کی محبت کام آنے والی نہیں ہے، یہ دنیا کی محبت ہمیں جہنم کے عذاب سے نہیں بچا سکتی ہے، قبر کی اندھیری کوٹڑی سے نہیں بچا سکتی ہے، موت سے نہیں بچا سکتی ہے۔ میرے عزیزو،
میں کئی مقام پر یہ بات کہہ چکا ہوں، آج پھر کہہ رہا ہوں کہ انسان اس دنیا کے اندر بڑے عیش کی زندگی گزارتا ہے، گاڑی ہوتی ہیں، سیکورٹی گارڈ ہوتے ہیں، اور آگے پیچھے اس کے چلنے والے ہوتے ہیں، دائیں بائیں چلنے والے ہوتے ہیں، لیکن جب موت آتی ہے وہ سیکورٹی گارڈ نہ اس موت کو روک پاتے ہیں، اور جب اس کے جنازہ گھر سے نکالا جا رہا ہے یا اس کی آرتی نکالی جا رہی ہے، وہ سیکورٹی گارڈ کچھ نہیں کر پا رہے۔ ایک وقت وہ تھا کہ اگر اس کے گھر پہ کوئی ملنے کے لیے جا رہا ہے تو اس کی چیکنگ ہو رہی ہے، تاریخ لینی پڑ رہی ہے۔ آج وہ ایسا ہو گیا ہے کہ اس کو اٹھانے کے لیے 4 آدمی کی ضرورت ہے۔ آج وہ ایسا ہو گیا ہے کہ اپنا ہاتھ نہیں ہلا سکتا ہے، کچھ کہہ نہیں سکتا ہے، اگر مکھی اس کے اوپر بیٹھ جائے اڑا نہیں سکتا ہے، مچھر اس کے جسم پر کاٹے ہٹا نہیں سکتا ہے۔ کیوں؟ آج اللہ رب العزت کی پکڑ نے اس کو پکڑ لیا ہے۔ ایک موقع اللہ نے دیا تھا کہ یہ اچھے کام کرے گا، یہ لوگوں کی خدمت کرے گا، یہ لوگوں سے ملے گا، لیکن جہاں اس کو تخت ملا، جہاں اس کو کرسی ملی، وہ ساری چیزوں کو بھول گیا۔ آج اللہ نے اس کو وقت دکھایا ہے کہ اس کو اٹھانے کے لیے 2 یا 4 آدمی کی ضرورت ہے۔ میرے عزیزوں، ہم کتنے ہی بڑے بن جائیں، کتنے ہی مالدار ہو جائیں، ہمارے اندر تکبر گھمنڈ نہیں آنا چاہیے۔ ہم کتنے ہی پیسے والے ہو جائیں، ہمیں اپنے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور کہیں کہ اللہ تو نے مجھے اتنے دولت عطا کی ہے، اتنا رزق عطا کیا ہے، میں اس قابل نہیں تھا، اے اللہ تو میرے رزق کو، میری دولت کو صحیح جگہ خرچ کرنے والا۔ اور اللہ رب العزت تنگی کے حالات دے دیں، مصیبت کے حالات دے دیں تو بھی اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ یہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے بہت زیادہ امیر نہیں بنایا۔ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو میرے گزارے کے لیے مجھے رزق دے رہا ہے۔ اللہ تیرا شکر ہے کہ میں اپنے بچوں کو کر کے کھلا رہا ہوں، یہ تیرے ہی برکت سے، تیرے ہی کرم سے ہے، ورنہ اللہ میں کون ہوں کہ میں اپنے بچوں کے منہ میں ایک لقمہ دے سکوں۔ ہم لوگ یہاں جمع ہیں، یہ اللہ رب العزت کا کرم ہے کہ اللہ رب العزت کس کے دل میں کس کی محبت ڈالے، ورنہ میرے عزیزوں کیا ضرورت ہے یہاں آنے کی؟ اپنے گھر میں رہیں گے؟ کیا ضرورت ہے اپنے بچوں کو چھوڑ کر آنے کی؟ کیا ضرورت ہے ہمارے نابینا قاری صاحب کو آنے کی، مجید بھائی کو آنے کی دور سے؟ یہ رائے پور سے چل کر آئے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کی محبت میں آئے ہیں کہ وہاں جائیں گے، اللہ رب العزت کی محبت کی بات سنیں گے۔ میرے عزیزو، وقت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، یہ وقت کہاں انسان کو دھوکہ دے دے۔ وقت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، یہ وقت انسان کو کہاں چھوڑ دے۔ وقت کا بھروسہ نہیں ہے، یہ وقت انسان کو کب کہاں دھکا دے دے۔ یہ وقت کبھی کسی کا نہیں ہوا ہے۔ 7 بجنے ہیں تو 8، 7 بجے ہیں تو 8 بھی بجنے ہیں، 8 بجے ہیں تو 9 بھی بجنے ہیں۔ آپ گھڑی کو روک سکتے ہو، لیکن نظام قدرت کا جو وقت اس کو نہیں روک سکتے۔ وہ اپنا کام کر رہا ہے، چل رہا ہے، آپ اپنا کام کریں نہ کریں، آپ وقت پر نماز پڑھیں نہ پڑھیں، وقت پر آپ اپنی نوکری پر جائیں نہ جائیں، یہ وقت اپنا کام کر رہا ہے۔ گھڑی اپنا کام کر رہی ہے، وقت اپنا کام کر رہا ہے۔ نظام قدرت دیکھیے کہ جب دن چھوٹا ہوتا ہے، گھڑی کی رفتار بھی اسی سے چلنے لگتی ہے۔ دن بڑا ہوتا ہے تو گھڑی کی رفتار بھی اسی حساب سے چلتی ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں ایمان والا بنایا ہے اور اپنا بنایا ہے، مسلمان بنایا ہے، ورنہ وہ بھی ہمیں رام پال گوپال بنا سکتا تھا، وہ بھی ہمیں کسی غیر کے یہاں پیدا کر سکتا تھا۔ اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس گھر میں پیدا کیا ہے کہ جہاں ہمارے والد صبح ہوتی تو مسجد کا رخ کرتے تھے اور اپنے ساتھ ہمارا بھی ہاتھ پکڑ کر مسجد لے جاتے تھے۔ بتاؤ ہم سب کے گھر میں ایسا تھا نہیں تھا؟
اللہ نے کسی غیر کے گھر میں پیدا نہیں کیا، اس نے ایمان والے کے گھر میں ہمیں پیدا کیا ہے، اور ہمیں افسوس اس بات کا ہے کہ ہم پھر بھی اللہ رب العزت کی نافرمانی کر رہے ہیں، اس کی وحدانیت سے دور ہو رہے ہیں، ہم اللہ رب العزت کو بھلا چکے ہیں، نماز کا وقت ہو جاتا ہے نماز پڑھنے نہیں جاتے، کاروبار اگر ہے تو کاروبار کو چھوڑنے کا دل نہیں کرتا کہ دکان پہ کون بیٹھے گا، دکان کو 10 منٹ کے لیے بند کر دو، کاروبار ہے 10 منٹ کے لیے بند کر دو۔ اللہ رب العزت آواز لگا رہے ہیں، مسجد سے صدا آ رہی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت سب سے بڑے ہیں، وہ سب سے بڑی ذات ہے، جب اللہ رب العزت سب سے بڑا ہے تو سارے کام چھوڑ دینے چاہیے۔ آواز لگ رہی حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، سارے کام چھوڑ دو، اب اللہ رب العزت کا حکم ہے، اب حکم خداوندی کو قائم کرنا ہے۔ اگر 10 منٹ ہم کاروبار بند کر دیں گے ہمیں کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ میں یہ سمجھتا ہوں جو انسان نماز کے لیے اپنا کاروبار بند کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے رزق میں ڈبل اضافہ کرتا ہے۔ ورنہ آپ دیکھ لیجئے بڑے بڑے کاروبار والے ہیں جو دین سے دور ہیں، کہہ رہے ہیں جی کاروبار ہی نہیں ہے، خوب دکانداری ہو رہی ہے، خوب کاروبار چلتا ہے، لیکن برکت نہیں۔ برکت کہاں سے آئے گی؟ تو نے اللہ کے فرمان کو فراموش کر دیا۔ اللہ نے صدا لگائی، چاروں طرف سے صدا آئی، اللہ اکبر، کہیں سے حی علی الصلاۃ، کہیں سے حی علی الفلاح، لیکن تو نظر انداز کرتا رہا تو اللہ رب العزت نے بھی تیرے اوپر نظر اندازی کر دی ہے۔ برکت ختم ہو گئی ہے رزق کی، کما بہت رہے ہیں، فون آتے ہیں میرے پاس کہ حضرت کاروبار بہت اچھا ہے لیکن برکت نہیں ہے، بچہ کماتا بہت ہے لیکن گھر کے اندر برکت نہیں ہے۔ جب فجر کی نماز نہیں پڑھیں گے تو برکت کہاں سے ہوگی؟ جب ہم 10 بجے سو کر اٹھیں گے تو برکت کہاں سے ہوگی؟ صبح کے ٹائم فجر کے بعد اللہ رب العزت رزق کو تقسیم کرتے ہیں تو سونے والے سوئے رہتے ہیں، وہ رزق سے محروم کر دیے جاتے ہیں، اور جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رہتے ہیں اللہ رب العزت کو رزق دیتا ہے۔ معلوم کر لیجیے علماء اکرام سے کہ فجر کے بعد اللہ رب العزت رزق کو تقسیم کرتے ہیں، کہ فجر کا بعد جو ہوتا ہے وہ دن کی شروعات ہوتی ہے، اللہ رب العزت رزق کو تقسیم کرنے شروع کرتے ہیں۔ اور ہمارے کابرین کا دستور تو یہ ہے کہ وہ فجر کے بعد بھی نہیں سوتے تھے، کہتے تھے کہ فجر کے بعد جو سویا وہ بھی رزق سے محروم رہ گیا، اشراق اور چاشت کی نماز پڑھ کر اس کے بعد ظہر تک آرام کرتے تھے۔ حضرت خواجہ باقی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے آپ سوانح حیات اٹھا کر دیکھیں کہ آپ پوری رات میں قرآن کریم ختم کرتے تھے، اور لگ بھگ شاید 120 مرتبہ یہ کتنا آپ سورہ یاسین پڑھتے تھے کہ قرآن ختم کرنے رات میں، اور معمول کتنی بار سورہ یاسین بھی پڑھنی ہے، اور پوری رات اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کھڑے رہتے تھے۔ فجر کے بعد معمولات کی پابندی کرتے تھے، تسبیحات، اور اشراق اور چاشت کی نماز پڑھ کر آپ ظہر تک آرام کرتے تھے۔ پھر ظہر سے عصر کا وقت جو ہوتا تھا وہ نفل میں گزرتا تھا، آپ کا نوافل میں گزرتا تھا ظہر سے عصر کا وقت۔ مغرب کے بعد عصر سے مغرب کا وقت مریدین کے لیے ہوتا تھا، جو لوگ آتے تھے ان کو سبق دینے ہوتے تھے، ان کی باتیں سننی ہوتی تھی۔ پھر مغرب سے عشاء کا پھر نوافل میں وقت گزر جاتا تھا، عشاء کے بعد پھر فجر تک نوافل اور سورہ یاسین اور تہجد کی نماز میں وقت گزر جاتا تھا۔ وہ لوگ بھی تو گزرے ہیں، وہ بھی ہم میں سے ہی تو تھے، یہ کوئی آسمان سے آئے تھے، وہ بھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے، وہ یہ نہیں کہ اللہ نے ان کو آسمان سے ایسے پیدا کر دیا تھا، وہ بھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے، وہ بھی اسی راستے سے آئے تھے جس راستے سے اللہ نے ہمیں اس دنیا کے اندر بھیجا ہے، وہ بھی اسی قطرے سے بنے تھے جس قطرے سے مجھے اور آپ کو جنم دیا گیا ہے، لیکن انہوں نے سب کچھ اللہ رب العزت کے لیے قربان کر دیا تھا، انہوں نے سب کچھ
اپنا سونا جاگنا مرنا جینا سب اللہ رب العزت کے لیے کہ اللہ تو راضی ہو جائے، تو راضی ہو جائے، دنیا راضی ہو نہ ہو۔ ان لوگوں نے ساری چیزوں کو اپنے پیچھے ڈالا اور اللہ رب العزت کی محبت میں نکالا۔ آپ خواجہ باقر اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح حیات اگر اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو ایک عجیب اور غریب ان کی زندگی نظر آئے گی۔ ان کی والدہ یہ دعا کرتی تھی کہ اللہ تم میرے بیٹے کو ولی کامل بنا دے۔ آپ کی دعا یہ رہتی تھی کہ اللہ تم میرے بیٹے کو اپنا دیوانہ اور عاشق بنا دے۔ پھر اللہ رب العزت نے وہ کام لیا کہ آپ کی خدمت سے، آپ کی صحبت سے امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ جیسا شخص زمانے کا مجدد بن کے اٹھا۔ پھر اللہ نے آپ سے وہ کام لیا کہ آپ کی صحبت سے امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے زمانے کا مجدد بنایا، اور 1000 سال میں ایک مجدد اللہ نے اس میں آپ کا شمار فرمایا۔ پھر ہر 100 سال مجدد آتا ہے، لیکن جو دنیا کے اندر 3 مجدد آنے ہیں۔ پہلے مجدد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، آپ نبی بھی تھے اور مجدد بھی تھے، اور دوسرے مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ جو سر شریف کے اندر آرام فرما ہے، جن کا وہاں روزہ ہے، جہاں تمام علماء کرام بزرگان دین ہر وقت اللہ رب العزت کی توحید بیان کر رہے ہیں، اور مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے روزہ مبارک پر ان کی روح کو ثواب پہنچا رہے ہیں۔ تیسرے مجدد حضرت عیسیٰ نبی کے علیہ الصلوۃ والسلام قرب قیامت میں مجدد بن کر آئیں گے۔ نبی بن کر نہیں آئیں گے، مجدد بن کر آئیں گے۔ اس لیے میرے عزیزو، ہم وہ ہیں کہ ہمارے شروع میں نبی اور آخر میں بھی اللہ رب العزت نبی بھیجے گا، بھلے وہ مجدد بن کر آئیں، لیکن عیسیٰ علیہ السلام نبی تھے، آخر میں بھی نبی اور شروع میں بھی نبی۔ جس کے شروع میں اور آخر میں نبی ہو وہ امت کیسے ہلاک ہو سکتی ہے، بشرط کہ ہمارا ایمان صحیح ہو، ہمارا دل صحیح ہو، ہم اللہ رب العزت کے چاہنے والے ہوں، ہم اللہ رب العزت کی یاد میں رونے والے ہوں، تڑپنے والے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اپنی سچی محبت نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔